أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم صلوات الرحمن. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں مل کے یک زبان ہو کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں. محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر بلند تر نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باواز بلند صلوات. حمد و ثنا ہے اللہ رب العزت کی جلائے کے حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں. ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. آپ کی توجہ ہے جی؟ میری مجلس بہت مجھ سے پہلے کی شروع ہو چکی ہے، بہت اعلیٰ لوگ پڑھ چکے ہیں. میں حقیر کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے، اور پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں، ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے جس نبی کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہے. آپ سلامت رہیں. خوبصورت سامعین بیٹھے ہیں. اسٹیج سیکٹری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنی بقا میں محتاج ہیں اس ذکر کے. کوئی خواہ احسان نہ چڑھائے کہ ذکر میری وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ کرے گا تو یہ بہت بڑی خطا کر رہا ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو حسین کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہے. عزاداری یہ سید الشہداء بقائے تشیع کی ضمانت ہے. میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس نبی کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بدل دیا. آپ سلامت رہیں. خوبصورت سامعین، خوبصورت توجہ. اور ایک جملہ اور اس کے بعد عنوان سے مربوط گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بڑا مقام ہے. ظاہر ہے یہ ایک ہوٹل میں عام روٹین سے ہٹ کر کم ایسی یعنی مجالس ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت
اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ میرے چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا اپنا رسول اللہ میری بڑی دعائیں ہیں، مانگتا ہوں اللہ قبول نہیں کر رہا، کیا کروں؟ فرمایا جا میرے دادا حسین کے حرم پہ چلا جا۔ مولا مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں وہاں کا سفر کر سکوں، اتنی استطاعت نہیں ہے، اب کیا کروں؟ میرے امام فرماتے ہیں جب سکت نہیں ہے نا، جس جگہ رہتے ہو اسی جگہ پہ میرے دادا حسین کے ذکر کا اہتمام کر لے۔ وہ جتنی دیر تک جس جگہ پر میرے دادا حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، اتنی دیر تک اسی جگہ کو اللہ قبہ حسینی کا درجہ عطا کر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر لذا صحیح السند حدیث ہے، لذا ابھی یوں نہ سمجھے کہ تاج ہوٹل میں آئے ہیں۔ فرمان معصوم کے مطابق یہ میں کہہ سکتا ہوں اور آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ ابھی حرم حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب مجلس سن کے پڑھ کے باہر نکلیں تو یہ نہیں کہنا کہ تاج ہوٹل کے حال سے باہر آئے ہیں، کہنا نا ابھی حرم حسین سے اٹھ کے باہر آیا۔ میرے مولا کے فرمان کے مطابق یہ جگہ عام جگہ نہیں، لیکن ہمیں ظاہر ہے اپنے رویوں کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہوگا۔ سامعین گرامی، اللہ نے نبوت کا بھی ایک میرٹ بتایا ہے تو ولایت کا بھی اللہ نے میرٹ بتایا ہے۔ تو ولایت کا میرٹ اللہ نے کیا رکھا ہے، معیار ولایت کا اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اللہ سورہ کاف کے اندر بالکل، میں نے بہت کوئی تمہیدی گفتگو نہیں، بالکل براہ راست جو جملہ میں اس تک آ گیا۔ صاحبین گرامی، ولایت کا میرٹ اللہ نے کیا رکھا ہے سورہ کاف کے اندر۔ آواز قدرت، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، ولایت لوگوں مومنین کو لڑانے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ جناب سیدہ نے جو دربار میں جا کے خطبہ دیا تھا، زندگی کا سب سے طولانی خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر جناب سیدہ نے پہلے توحید بیان فرمائی، پھر رسالت بیان فرمائی، پھر ولایت بیان فرمائی، اور ولایت اس طرح کی کہ سامنے والوں کو ان کی حیثیت بتا دی، علی کی ولایت کی حقیقت بتا۔ جناب سیدہ کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی وہ کلام پورا نصاب ہے، جاتے ہی فدق کا تذکرہ نہیں کیا۔ 3 چیزیں چھینی گئی ہیں جناب سیدہ سے، خیبر کا سارا خمس لٹ گیا، سارا فدق چھن گیا، 7 باغات جو فدق کے علاوہ تھے، یہ 3 چیزیں چھینی گئی جناب سیدہ سے۔ لیکن جناب سیدہ جب پہنچی ہیں بنو ہاشم کی 3 سے 9 مستورات کے چھوٹے سے جرمٹ کے اندر چلتے چلتے جیسے ہی دربار میں پہنچی ہیں، 2 دروازے تھے سیدہ کے گھر کے، ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، ایک گلی میں کھلتا تھا۔ بابا جان کی موجودگی میں جب جاتی تھی تو مسجد والے دروازے سے جاتی تھی، لیکن اب جب گئی ہیں نا 5 ربیع الاول کو، تو اب مسجد والے دروازے سے نہیں، گلی والے دروازے سے ہو کر بتانا چاہ رہی ہیں کہ جس کے چہرے پہ یہ تقدس کے پڑے ہوئے نقاب ہے، آج بطول اسی نقاب کو الٹنے کے لیے دربار میں جا رہے ہیں۔ زندگی کا سب سے طولانی خطبہ، زندگی کا سب سے طولانی خطبہ جناب سیدہ نے یہ دیا۔ جاتے ہی فدق نہیں مانگا، جاتے ہی اس کا اینڈ پہ جا کے بہت طولانی حصہ ہے خطبے کا۔ اس خطبہ عام خطبہ نہیں ہے، اس خطبے کی 36 اسناد ہیں۔ سامعین اور اہل سنت کے علم و درایت کے علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ جس حدیث کی 5 سندیں ہوں وہ متواتر ہو جاتی ہے، اور متواتر حدیث سے اوپر کسی حدیث کا درجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے، انکار کفر ہو جاتا ہے۔ تو جس کی 5 سندیں ہوں وہ تو متواتر ہے، جس کی 36 اسناد موجود ہے۔ پھر اس خطبے کے متعلق کیا خیال ہے؟ مولا کی قسم ہے، تشیع کو ناز ہے کہ تشیع نے توحید کو ایسے مانا ہے جیسے بطول نے منوایا ہے۔ ملت تشیع نے رسالت کا عقیدہ کسی بنو امیہ کے دسترخوان پہ پلے ہوئے مورخ سے نہیں لیا، عقیدہ رسالت لیا ہے تو عقل زہرا سے لیا ہے۔
عقیدہ ولایت لیا ہے تو عقل زہرا سے لیا ہے. بہت طولانی خطبہ ہے. سیدہ فرماتی ہے میں جانتی ہوں اب تم کہو گے کہ 40 سال کے بعد جبرائیل آئے, اس نے میرے بابا کو کہا پڑھو, تو میرے بابا جان نے آگے سے کہا کہ میں تو جانتا کچھ نہیں. اس نے پکڑ کے دبایا تو میرے بابا پہ کب کبھی تاری ہوئی. کانپتے ہوئے گھر میں آئے, چہرے کی رنگت بدل چکی تھی, چہرے پہ زردی تاری تھی, ایسے پریشان تھے. زوجہ نے کہا کہ گھبرائے نہیں, اللہ نے تو آپ کو نبی بنا دیا. فرماتی ہیں خبردار, اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ. جبرائیل کی کیا جرت تھی جو میرے بابا جان کو پکڑ کے دبا سکے. اللہ نے میرے بابا کو زمین پر ارسال بعد میں کیا تھا, مختار بڑا پہلے بنا. میرے بابا کو اللہ نے زمین پر ارسال بعد میں. اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے. فرماتی ہیں وَاجْتَبَاهُ قَبْلَ أَنْ سَمَّاهُ. اللہ نے میرے بابا کو احمد بھی بعد میں کہنا شروع کیا. سامعین غور کریں, زمین پر آنے سے پہلے میرے نبی کو احمد کہہ کے بلایا جاتا تھا. اس لیے انبیاء ما سبق نے جتنی بھی بشارتیں دی ہیں احمد کے نام سے دی ہیں, محمد کے نام سے نہیں دی. محمد تب کہا گیا جب زمین پہ آئے ہیں. پھر جا کے سرکار عبد المطلب کی زبان پر اللہ نے اس نام کو جاری کیا ہے کہ سمیتہ باسم محمد, میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. لیکن احمد اس سے پہلے کہا گیا. سیدہ کا جملہ اتنا بڑا ہے. فرماتی ہیں واجتباہ قبل ان سماہ. فرماتی ہیں اللہ نے میرے بابا کو احمد بھی بعد میں کہنا شروع کیا, مجتبا تو اس سے بھی پہلے بنا دیا. یہ نام کا مجتبہ نہیں ہے کہ ماں باپ محبت کے ساتھ اگر کسی کا نام مجتبہ رکھ دے تو وہ نام کا مجتبہ ہے, اس کی ذات مجتبہ نہیں ہے. بطول فرماتی ہے اللہ نے میرے بابا کے وجود کو مجتبہ بنایا. سامن وجود, مجتبہ ایک رتبہ ہے, مصطفیٰ ایک رتبہ ہے. اگلا جملہ اس سے بھی واضح ہے. فرماتی ہیں وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ إِنْ امْتَعَسَهُ. اللہ نے میرے بابا کو 40 سال کے بعد نبی نہیں بنایا. میں جانتی ہوں اب تم نے بنیاد رکھ دی ہے, اب تم کہو گے یہ مدافع رسالت بن کے دربار میں گئی ہے. مدافع ولایت لقب ہے جناب زہرا کا, کہ ولایت بچانے والی زہرا, رسالت بچانے والی زہرا, شریعت کی مدافع زہرا, حجاب اللہ بن کے جناب سیدہ دربار میں گئی ہے. حجاب اللہ, میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں اسی عنوان پہ گفتگو کی تھی کہ حجاب کس کو کہتے ہیں, اور حجاب اللہ, حجاب چادر کو نہیں کہتے. چادر بھی اس لیے حجاب کہلاتی ہے چونکہ یہ غیر محرم کی نگاہ کو مستورات پر پڑھنے سے روک دیتی ہے, اس لیے چادر بھی حجاب کہا جاتا ہے. چادر کو بھی سامن تو حجاب اللہ کس کو کہتے ہیں, ہر وہ باطل قوت جو توحید و رسالت و ولایت پر حملہ آور ہو, اس باطل قوت کو ولایت و رسالت پر حملہ آور ہونے سے روک دے, اسے حجاب اللہ کا. سیدہ فرماتی ہے میں جانتی ہوں تم نے بنیاد رکھ دی. اب کہا جائے گا 40 سال کے بعد اس اندر جبرائیل نے میرے بابا جان کے سینے کو چاک کیا, قلب کو باہر نکالا, اسے 10 مرتبہ آب زمزم سے غسل دیا, پھر نچوڑ کر اس سے خون نکالا اور کہا کہ ھذا حظ شیطان منک نعوذ باللہ. یہ جب تم کہو گے کہ یہ جو شیطان کا حصہ تھا تمہارے دل کے اندر, آج ہم نے اسے باہر نکال دیا. سیدہ فرماتی ہے خبردار, واصطفاہ قبل ان امتعاص. اللہ نے میرے بابا کو 40 سال کے بعد نبی نہیں بنایا, مبعوث کیا تھا. مصطفیٰ تو اس سے بھی پہلے بنا دیا تھا. پاک سیدہ ہم نے سمجھ نہیں آ رہی, لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, پھر جا کے پڑھنا آ گیا, لکھنا آ گیا, نبی بن گئے, رسالت آ گئی, پھر سارا کچھ بن گئے. پاک سیدہ فرماتی میرے بابا تو پہلے سے مختار ہے, پہلے سے مجتبہ ہے, پہلے سے مصطفیٰ. پاک سیدہ ہم نے بتاتے ہیں آپ کے بابا کب سے مجتبہ ہے, کب سے مصطفیٰ ہے. فرماتی ہیں اذ الخلائق بالغیب مکنونۃ وبستر الاحادیل مسونۃ وبنہایت العدم مقرونۃ. فرمایا ابھی تو جبرائیل کی خلقت کا شائبہ بھی نہیں تھا, میرے بابا تب سے مجتبی بھی ہیں, مرتضیٰ بھی ہیں. بہت طولانی حصہ ہے.
رسالت کے متعلق جو جناب سیدہ نے بیان فرمایا، بھائی چلتے 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 جب ولایت پہ پہنچتے ہیں تو حد کر دی۔ مولا کی قسم ہے میرے جیسا تابعی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اگر بزرگان بھی ساری زندگی اس ایک ایک جملے پہ ساری زندگی گزار دیں، ان جملوں کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ جب علی مولا کی ولایت پہ آئی ہے کمال کر دی، سیدہ فرماتی ہے استبدلوا واللہ الزناب بالقوادم، مجھ زہرا کو اللہ کی قسم تم نے قوادم کو چھوڑ دیا ہے، زناب کو پکڑ لیا ہے۔ سامعین قوادم کس کو کہتے ہیں؟ زناب کیا ہوتا ہے؟ پرندہ پکڑ کے دیکھے نا جو اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں، اس پرندے کے دونوں طرف پر ادھر بھی ادھر بھی 5 پر، ادھر بھی 5 پر، ادھر جو بڑے پر ہیں نا ادھر والے 5 اور ادھر والے بڑے، ان جن پروں کی وجہ سے پرندہ پرواز کرتا ہے انہیں عربی میں قوادم کہتے ہیں۔ انہی بڑے پروں کے نیچے 5 دونوں طرف چھوٹے پر ہوتے ہیں، بڑے پر اوپر ہیں 5 ادھر بھی 5، انہی کے نیچے چھوٹے پر ہوتے ہیں۔ ان چھوٹے پروں کو عربی میں خوافی کہا جاتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے تک؟ سامنے ذرا سننا کہ جناب سیدہ نے علی مولا کی ولایت کا دفاع کیسے کیا ہے اور سامنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی ہے۔ سیدہ فرماتے قوادم کس کو کہتے ہیں؟ قوادم پرندے کے وہ پر ہیں جن کی وجہ سے پرندہ پرواز کرتا ہے، جو پرندے کے دونوں طرف کے بڑے پر، ادھر بھی 5 پر ادھر بھی 5 پر، ان بڑے پروں کو قوادم کہتے ہیں۔ اور ایسے پر جو بڑے پروں کے نیچے ہوتے ہیں انہیں عربی میں خوافی کہتے ہیں۔ سامعین اگر قوادم کٹ جائیں پرواز ختم ہو جاتی ہے، لیکن پرندے کی دم بھی اگر دیکھیں نا تو پرندے کی دم کے پر بھی چھوٹے چھوٹے ایسے، انہیں بال کہہ لیں یا پر کہہ لیں، انہیں زناب کہا جاتا ہے۔ عربی میں زم بھی اسی سے ہے، زم یعنی دم چھلا لگانا، کسی پر الزام لگانا، اسی سے زمد ہے اور اسی سے زناب ہے۔ زناب یعنی دم کے اوپر جو لگے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں نا، ان کو زناب کہتے ہیں۔ اچھا ان زناب کا وظیفہ کام کیا ہے؟ یہ پرندے کو پرواز نہیں کراتے، ان کا کام کیا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ کبھی کبھی جب پرندے کی دم سے جب کبھی فضلہ خارج ہوتا ہے نا تو یہ ایسے ایسے حرکت کر کے اس نکجہ سے فضلہ خارج ہوتا ہے، اس جگہ کو ایسے صاف کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ جگہ صاف ہو نہ ہم یہ خود صاف نہیں رہتے، خود آلودہ ہو جاتے ہیں۔ سید زناب پھر سننے قوادم وہ پر ہیں جو پرندے کے دونوں طرف ہوتے ہیں، ان بڑے پروں کو قوادم کہتے ہیں جن کی وجہ سے پرندہ پرواز کرتا ہے، اور زناب وہ پر ہوتے ہیں جو پرندے کی دم کے اوپر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پر۔ ان کا کام یوں سمجھے کہ سویپر والا ہوتا ہے، صفائی کرنا، اور صفائی کرتے کرتے خود آلودہ ہو جاتے ہیں۔ ان چھوٹے پروں کو جو دم کے اوپر ہو، جن کا کام پرواز کرانا نہیں ہے صفائی کرانا ہے، اور وہ پڑے انہیں زناب کہتے ہیں۔ اور وہ پر جو پرندے کے دونوں طرف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پرندہ بلندیوں تک جاتا ہے انہیں قوادم کہتے ہیں۔ جناب زہرا نے علی مولا کی ولایت کو قوادم سے تشبیہ دی ہے، ان کو زناب سے تشبیہ دی ہے۔ فرماتے ہیں استبدلوا واللہ الزناب بالقوادم، مجھ زہرا کو اللہ کی قسم ہے تم نے علی کی ولایت چھوڑی، گویا تم نے قوادم کو چھوڑ دیا، زناب کو پکڑ لیا۔ یار پیچھے رہ گئے نا، میرے ساتھ چلنا چاہیے اس جملے پہ آپ کو۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جو ولایت جناب بڑا طولانی حصہ ولایت کے متعلق جو جناب سیدہ نے بیان فرمایا، بات ذہن میں رکھیں ولایت ہے کیا، ولایت کی ماہیت کیا ہے، ولایت کی حقیقت کیا ہے، ولایت کے لوازم کیا ہے، ولایت کے مبادی کیا ہے، ولایت کے مراحل کیا ہے۔ ولایت کے بہت سارے جنبے ہیں، پریشان تو نہیں ہو گیا سامعین گرامی؟ ولایت کا ایک جنبہ ملکوتی ہے، اسی ولایت کا ایک جنبہ تکوینی ہے، اسی ولایت کا ایک جنبہ تشریح ہے، اسی ولایت کا ایک جنبہ فقہی ہے، اسی ولایت کا ایک جنبہ تقابلی ہے، اسی کا ایک جنبہ ملکوتی ہے، اسی ولایت کا ایک جنبہ سیاسی ہے۔ علی کو دو بندوں کے سامنے کھڑا کر کے ثابت کر دیں تو حق کے ولایت ادا نہیں ہوتا۔ اس کا جنبہ تکوینی سمجھو، اس کا جنبہ ملکوتی سمجھو، اس کا جنبہ فقہی سمجھو، اس کا جنبہ تقابلی سمجھو،
سمجھو، اس کا جنبہ تشریح سمجھو۔ سامعین گرامی، جب یہ بھی تو عقیدہ ہے نا کہ یہ علی مولا بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، انگلی حرکت میں آتی ہے، ڈھلا سورج پلٹ کے پیچھے چلا آتا ہے۔ جب ولایت کا جنبہ تکوینی سمجھنے آئے گا، پھر سمجھنے آئے گا اس انگلی کے اندر خصوصیت کون سی رکھی گئی ہے کہ یہ حرکت میں آئے، چاند دو حصوں میں کٹ جاتا ہے، مردہ زندہ ہو کے قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بہت سارے مراحل ہیں، مراحل اور ہیں، جنبے اور ہیں، اور اس کے ولایت کے مبادی اور ہیں۔ آپ تو اس طرح پریشان ہوگے کہ میں جیسے وزیرستان سے اٹھ کے آیا، ارے بھائی میں ولایت پڑھ رہا ہوں کہ کچھ ہاں مجھے پتہ ہے تھوڑی سی اصطلاحی زبان ہوتی ہے تو مشکل۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، سلامت رہے۔ اچھا جی سلامت رہے آپ، چلے میرا حوصلہ بڑھ گیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا آپ کی۔ ہاں نا 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 وہ نہیں کرنا، ہاں وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ چلے ولایت کے بہت سارے جنبے، ایک جنبہ ملکوتی، جنبے اور ہیں، مراحل اور ہیں۔ ولایت استفائیہ، ولایت تنفیذیہ۔ ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ، ولایت تنفیذیہ ولایت کا آخری مرحلہ۔ ولایت استفائیہ ولایت کا مرحلہ تکوین ہے، ولایت تنفیذیہ ولایت کا مرحلہ اعتبار ہے۔ ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں، ولایت تنفیذیہ پر آنے کے لیے 11 شرطیں درکار ہیں۔ ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے جو 9 شرطیں چاہیے، ان 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے۔ علم کی پھر 8 قسمیں ہیں، یہاں کون سا چاہیے؟ سامن علم بالقوہ، علم بالفعل، علم حصولی، علم حضوری، 8 قسمیں ہیں علم کی۔ یہاں کون سا چاہیے؟ یہاں علم بالقوہ نہیں چاہیے، یہاں علم حصولی نہیں چاہیے، یہاں علم حضوری چاہیے۔ علم حضوری کس کو کہتے ہیں؟ میرا اور آپ کا علم جتنا بھی بڑھ جائے یہ علم حصولی ہے، علم بالقوہ ہے، علم حضوری نہیں ہے۔ علم حصولی کیا ہے؟ میں اور آپ اس تاج ہوٹل کے اس حال میں آئے، میری آنکھوں نے اس حال کو دیکھا، اس کا ایک مفہوم تراشا، میرے ذہن و روح میں منتقل کر دیا۔ اب جو ذہن و روح میں گیا وہ علم بن گیا، یہ معلوم بن گیا۔ اب جب تک میں اور آپ ادھر ہیں، معلوم بھی ادھر ہے، علم بھی ادھر ہے، لیکن جیسے ہی ساتھ باہر نکل جائیں گے، علم ساتھ چلا جائے گا، معلوم ادھر رہ جائے گا۔ یعنی جب علم اور معلوم جدا جدا ہو جائیں تو اس کو علم حصولی کہتے ہیں، لیکن ایسا علم جس میں علم اور معلوم ہر وقت حاضر ہو اسے علم حضوری کہتے ہیں۔ یعنی یوں تھوڑا ہی ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بندہ سو جائے۔ اچھا آج کسی کو شہوت آ جائے نا ولایت کی تو ذرا دیکھ لے، سو گیا، آنکھیں بند ہوئی، دیکھنے کی قوت ختم، سننے کی قوت ختم، سوچنے کی قوت معوف، حرکت ختم، ارادہ ختم، قوت واہمہ ختم، قوت متخیلہ ختم، قوت عاقلہ ختم، گوناگو قوتیں ہیں اس بدن کے اندر ساری رکی۔ جس کی نیند آ کر جس کی قوتوں کو روک دے وہ زیادہ سے زیادہ رضی اللہ ہوتا ہے، اور جو سر کٹوانے کے بعد بھی نیزے پہ قرآن پڑھے وہ ولی اللہ۔ اگر یہ معیار ہے کسی میں، میں میرٹ بتانے لگا ہوں بہت جلدی کے ساتھ۔ ولایت استفائیہ، استفائیت کیا ہے میں نے نہیں بتائی، تنفیذیت کیا ہے میں نے نہیں بتائی، ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے 9 شرطیں میں نے نہیں بتائی، میں صرف تذکر کر کے اسلام دے کے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے میرٹ کیا بتایا ہے؟ ولایت کا قرآن کے اندر رستے بند کر کے رکھ دیا اللہ نے ہر باطل کے لیے۔ آواز قدرت آتی آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی،
میرا حبیب اس دنیا کو ہو کیا گیا؟ یہ کس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں؟ ابلیس کو اور ذریت ابلیس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں۔ میرا حبیب یہ ولی بن کیسے گئے؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جن کو یہ ولی مانتے ہیں یہ ولی اور امام بن کیسے گئے؟ میں نے تو جب آسمانوں کو خلق کیا تھا تو آسمانوں کی خلقت پر انہیں گواہ نہیں بنایا تو ولی کیسے بن گئے؟ بابا آیت نے دلالت التزامی کے ذریعے سے معیار ولایت سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو پتہ ہی نہ چلے بچہ کس کا ہے بچی کس کی ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کائنات خلق ہو رہی ہو وہ کھڑا ہو کے گواہ بن رہا۔ اگر کسی کے پاس ایک ایسا ہے تو میں مائک پہ کہہ رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ابھی مانوں گا، اعلان کر کے جاؤں گا، نیچے بعد میں اتروں گا، ایک ایسا دکھا دو جس کو منوانا چاہتے لے آؤ، مان لیں گے، ساری قوم مانے گی۔ صرف اتنا دکھا دو جس کو تو امام اور ولی منوانا چاہتا ہے۔ یہ بتا دے جب آسمان کی خلقت ہو رہی تھی کیا یہ خلقت آسمان کے ہر مرحلے پر گواہ ہے؟ یار بڑی سوکھی جی گالے ایس تو سوکھی تے گال کو نہیں۔ جب اللہ نے زمین کی خلقت کی تھی تو کیا زمینوں کی خلقت پر اللہ نے اس کو گواہ بنایا تھا؟ جواب ملے گا نہیں، ایسے تو نہیں ہوئے۔ تو پھر جناب ایسے نہیں ہے تو 2 نمبر کو تو ہم نے کربلا میں بھی نہیں مانا، ہم نے دہروا میں بھی نہیں مانا، پیچھے آگے چلے جائیں 2 نمبر کو ہم نے نہیں مانا۔ ہم نے مانا کس کا؟ میرٹ بتا دیا اللہ نے۔ ولایت کا میرٹ کیا ہے؟ آیت جہاں تے ختم نہیں ہوئی، آیت کچھ آگے بھی کہہ رہی ہے، آواز قدرت آتی ہے وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ۔ میرا حبیب زمین کی خلقت کا گواہ بننا، آسمان کی خلقت کا گواہ بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ولی جس کو یہ مانتے ہیں میں نے تو خود ان کو جب خلق کیا تھا ان کو ان کی اپنی خلقت پہ بھی میں نے گواہ نہیں بنایا تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ آیت نے اور آسان کر کے سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو تو جاہل پیدا ہو، سر میں چوٹ لگ دے تو پاگل ہو جائے، ملک الموت آ جائے تو بے اختیار ہو جائے۔ ولی اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو خلق کر رہا ہو وہ اپنی خلقت کے ہر مرحلے پر خود گواہ بھی بن رہا۔ بس ایک جملہ میں مصاحب آدھا جملہ پڑھوں گا لیکن یہ بات مجھے پوری کر لینے دے۔ ولایت کا میرٹ اللہ نے رکھا۔ صاحبین گرامی اگر کوئی نہیں مانتا میرے علی مولا امام علی نقی علیہ السلام سے محمد بن سنان میرے مولا سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ ایک آیت مجھے بڑی پریشان کر رہی، اللہ قرآن میں کہتا ہے جس کو یہ ولی مانتے ہیں یہ کیسے بن گئے؟ میں نے تو اسے آسمان کی خلقت کا گواہی نہیں بنایا۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ کہہ رہے اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے جو پڑھتا نماز ہے پر حالت رکوع میں دیتا زکوٰۃ ہے۔ تو مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولی تو پھر مدد طرف واضح کر دے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث بڑی طولانی ہے، امام فرماتے ان اللہ لم یزل واحدا احدا متفردا صمدا، اللہ واحد تھا، احد تھا، صمد تھا، متفرد تھا، ثم خلق اللہ محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ فرماتے ہیں پھر میرے نانا رسول کے نور کو اللہ نے خلق کر دیا، میری جدہ زہرا کے نور کو اللہ نے خلق کر دیا، میرے دادا حسن حسین میرے دادا علی کے نور کو خلق کر دیا، میرے دادا حسین کے نور سے ہم نو آئمہ کے نور کو اللہ نے خلق کر دیا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہم اسی کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے، وہ معبود تھا ہم عابد تھے، وہ مسجود تھا ہم ساجد تھے۔ ثم خلق الخلق جميعا، پھر اللہ نے عرش کو عرش معلی بنایا، فرش کو اللہ نے خلق کیا، جنت کو جنت بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ فاشہدنا خلقہ، کائنات کی ہر چیز کی خلقت پر ہم 14 کو اللہ نے گواہ بنا لیا۔ اگر یہ میرٹ کسی میں ہے تو لے آؤ بھائی، تو اگر نہیں ہے تو سینہ زوری ہم نے کبھی نہیں مانی۔ جو سو جائے اور اس کے دیکھنے کی قوت ختم ہو جائے یا بیدار ہو تو چھت تک تو دیکھ رہے، چھت کے اوپر کیا کوئی خبر نہیں، تو سمجھ لینا یہ تو میرے جیسا یا مجھ سے بھی کیا گزرا ہے۔
تو مجھے کسی حکیم صاحب نے بتایا کہ میں اس کو اپنا امام مانوں، اس کو اپنا ولی مانوں؟ ولی اس کو نہیں کہتے، ولایت کا اللہ نے میرٹ دیا ہے۔ کربلا یوم عاشور، جب مصائب نہیں پڑھ رہے، روایت پوری کر مکمل سناؤں گا۔ سید الشہداء جب امام نے سید سجاد کے خیمے میں آئے، دیکھا بیماری کا غلبہ ہے، آنکھیں بند ہیں، مسند بیماری پہ لیٹے ہوئے ہیں، خیمے کے اندر ہے۔ امام حسین نے آواز نہیں دی، ایسے نیچے جھکے، دونوں زانو زمین پر لگا کے سید سجاد کی کمر میں باہیں ڈال کر ایسے سینے سے لگا کے کھڑا کر دیا۔ میرے مولا بولے نہیں ہے۔ چند لمحات کے بعد سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا جان کے مقدس چہرے کی زیارت کی اور ایک جملہ کہا، یا ابتا مالی اراکا تقتل واحدہ و تترک عشرہ۔ بابا جان کیا وجہ تھی؟ میں دیکھ رہا تھا، بڑا کمال کا جملہ ہے۔ بابا جان کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا تھا آپ جب ان اشقیاء پہ ابھی حملے کر رہے تھے، آپ 10 کو چھوڑ دیتے تھے، ایک کو مار دیتے، پھر 10 کو چھوڑ دیتے، پھر ایک کو مار دیتے، پھر 10 کو چھوڑ دیتے، پھر ایک کو مار دیتے۔ بابا جان کیا وجہ؟ بات بڑی عجیب ہے مولا، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ کی تو آنکھیں بند تھی، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ پر تو بیماری کا غلبہ تھا، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ تو خیمے کے اندر تھے۔ سید سجاد کا یہ کہنا بابا جان میں دیکھ رہا تھا، اور امام حسین کا تائید میں جملہ کہنا، ہاں میرا لال آپ نے جو دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا ہے کہ میں 10 کو چھوڑ رہا تھا، پھر ایک کو مارتا تھا، حالانکہ جن 10 کو میں چھوڑ رہا تھا وہ بھی مجھے زخمی کر رہے تھے، لیکن بیٹے میں کیا کروں؟ تجھے پتا ہونا چاہیے آج تیرے بابا کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جو کبھی میرے بابا کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ آگے میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا جن 10 کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ بھی مجھے زخم نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں کروں کیا؟ میں جیسے ہی تلوار اٹھاتا ہوں، کسی کی 30ویں پشت میں کوئی شیعہ بیٹھا نظر آتا ہے، کسی کی 50ویں پشت میں کوئی ماتوی بیٹھا نظر آتا ہے، کسی کی 15ویں پشت میں کوئی مومن بیٹھا نظر آتا ہے۔ بیٹا میں زخمی ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں، پر اپنے آنے والے شیعہ کے وجود کو مٹانا گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ آئی ولایت کہاں ہوتی ہے؟ ولی اس کو نہیں کہتے جس کو عدت اور نفاس کے مسائل کی سمجھ نہ آئے تو جا کے زوجہ سے مسائل پوچھتا پھرے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو عام حالات نہیں ہے، میدان جنگ ہو، لاکھوں افراد اس کے سامنے ہوں، اور ان لاکھوں افراد کی نسلوں سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو وہ دیکھتا ہو اور جانتا ہو کہ ان کی نسلوں سے آنے والوں میں حلالی کون ہے، حرامی کا۔ اگر یہ میرٹ ہے تو لے آؤ، تو پھر سینہ زوری، ورنہ آپ نے کبھی نہیں مانا۔ اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں، آج کے حسین کی مدد کریں، حجت خدا کی نصرت کریں۔ مجھے پتا ہے کہ شاید میرے مولا کا ذکر اس طرح سے نہ ہو جو میں کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، سب بہت اچھے، مجھ سے بہت افضل، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرا ایک شرعی وظیفہ ہے، اور میں ہر مجلس میں کہتا ہوں اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑیں جیسے مدینہ والوں نے جناب سیدہ کو تنہا چھوڑا۔ 40 دروازوں پہ خود چل کے گئے، جھکی ہوئی کمر، ٹوٹا ہوا بازو، سار زخمی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، لیکن بطول عذرا امیر المومنین کی زبان سے سنتی ہے کاش مجھے 40 لوگ ہی مل جاتے، میں ابھی سے فتنے کی جڑ کاٹ دیتا۔ سیدہ نے جملہ سنا، بیٹھی پھر نہیں، جھکی ہوئی کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ عصا کا سارا علی مولا کو ساتھ دیا۔ 40 دروازوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یوسف زہرا میرے اور آپ کی جانب نگاہ لگا کے بیٹھے ہو، اور ہم دن میں کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں امام کی سپاہ میں جانے کا میرٹ ہے یا نہیں ہے؟ میں 5-6 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اس جگہ پہ، امام کی سپاہ میں جانے کا کوئی میرٹ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی پاکستان کی آرمی میں سپاہی بھرتی ہونا میرٹ ہے، ISSB میں میرٹ ہونا، پیئر ہونا میرٹ اور ہے، کلرک بھرتی ہونا میرٹ اور ہے، CSS کرنا ہو میرٹ اور ہے۔ بندہ چھٹی کلاس میں سے فیل ہو تو ڈاکٹریٹ نہیں کر سکتا۔ 10 شرطیں ہیں امام کی سپاہ میں جانے کی۔ میں جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سپاہ جب کہہ رہا ہوں تو نچلی سپاہ، 313 نہیں، 313 تو کمانڈر ہے،
313 میں جانے کے لیے میرٹ اور ہے، اور 313 میں جو جانا چاہتا ہے دروازہ کھل ہے، لیکن ذہن میں رکھیں موسیقی سننے والا بندہ نہیں جائے گا، ڈبل شاہ کے پاس پیسے رکھنے والا بندہ نہیں جائے گا، حرام رزق کھانے والا بندہ نہیں جائے گا، غیر محرموں کے پیچھے دوڑنے والا بندہ، اس کا کیا تعلق ہے؟ ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں امام کی نصرت کریں گی، سب سے پہلے مستورات کی مدد کریں گی، لیکن بے حجاب کا تعلق یوسف زہرا سے نہیں ہے۔ جو جو بے حجابی بڑھتی جائے گی وہ عورت دجال کی سپاہ کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ امام کی سپاہ میں جانے کا میرٹ ہے۔ 313 میں جانا ہو وہ بندہ جائے گا جس کی باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط اس میں یہ ہو کہ اس کی زندگی کی ایک بھی نماز تہجد کبھی جھوٹی نہ ہوئی ہوگی۔ ہاں جڑا بندہ کھلی چھٹی دندا نا تو یا جاہل ہے یا وہ MI6 کا مزدور ہے۔ ہم تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ کا اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اپنا خود اٹھانا پڑے گا۔ یہ ذمہ داری اتنی نہ لیں، میں ضامن ہوں بھائی میرے علی کا نام دیکھنا بھی عبادت ہے، چہرہ دیکھنا تو بہت، میرے علی کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی دیکھیں کئی حج مقبولہ کے برابر عبادت ہے، پر علی کا ناصر بننے کے لیے مالک اشتر کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، ابو حمزہ سمالی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، یونس بن عبد الرحمن کے پیچھے چلنا، زرارہ بن عاجن کی اقتداء کرنا پڑتی ہے۔ امام کا ناصر حجت خدا کی نچلی سپاہ میں جانے کی 10 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے وہ بندہ جائے گا نچلی سپاہ میں۔ نچلی سپاہ کیا سمجھتے؟ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں آنکھوں سے علی اکبر کو دیکھیں، ان آنکھوں سے سرکار عباس کو دیکھیں۔ بھائی روایات یہ ہیں جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے کربلا میں سب سے پہلے 2 ہستیاں اٹھ کر آئیں گے، جنگی لباس پہنا ہوگا، ایک ہم شکل پیغمبر ہوں گے، ایک ہم شکل علی ہوں گے۔ امام زمان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کہیں گے حکم دیں کہاں پہ ملائین کو فی النار کروانا ہے، اسی سپاہ کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ ابھی علی اکبر کے بدن سے لگی ہوئی خاک کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہو، علی اکبر کو دیکھنے کے لیے تڑپتے کیوں نہیں ہیں؟ شرطیں پوری کریں۔ ایک شرط بتانے لگوں، معافی چاہتا ہوں مصاحب نہیں میں پڑھوں گا، میں اس میں صرف ایک جملہ۔ امام کی سپاہ میں جانے کی جو 10 شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی سپاہ میں جو اپنا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، اپنا ہر عمل، میں کہہ رہا ہوں جو اس کو توجہ سے سنیں، اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا۔ مثلا میں مجلس پڑھ کے باہر نکلا، آپ سن کے باہر نکلے، غیر محرم سامنے دیکھنا بھی ایک عمل ہے، حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکانا بھی ایک عمل ہے، فیصلہ کر پہنچانا کیا ہے۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا، بستر پہ لیٹے رہنا بھی ایک عمل ہے، بستر کو چھوڑ کے مصلی پہ آنا بھی ایک عمل ہے۔ اس امام کی سپاہ میں جانے کا میرٹ ہے۔ ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں مجلس کے لیے، نکلنا ایک عمل ہے، مجلس سننا اگلا عمل، پر نکلنے سے پہلے سوچ لیں بے حجاب ہو کے جا رہی ہوں یا با حجاب ہو کے جا رہی ہوں۔ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں بے حجاب عورت نہیں، با حجاب عورت سب سے پہلے بلکہ مردوں سے بھی پہلے ہمارے بیٹے کی سپاہ میں چلی جائے، جو زندگی میں کبھی بے حجاب نہ ہوئی۔ صبح اٹھے نا حمام میں جائیں، بھئی منو انج دیاں آندیاں نے، حمام میں جائیں، حجام سے جا کر کہیں یہ صاف کروانا بھی ایک عمل ہے، اس کو بچانا بھی ایک عمل ہے، فیصلہ کر پہنچانا کیا ہے۔ موبائل لگا ہوا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے گھر میں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے، پتہ نہیں کیا کو چل رہا ہے، ارے گناہ کا تصور مٹ گیا، اسے دیکھنا بھی ایک عمل ہے اور اس کا سوئچ آف کرنا بھی ایک عمل ہے۔ فیصلہ کر اس مقدس بارگاہ میں کیا پہنچانا چاہتا ہے۔ فلم دیکھنے کا عمل،
موسیقی سننے کا عمل نہ میرے محترم، اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے کے لیے اپنا ہر عمل اس قابل ہونا پڑے، کیونکہ پہنچانا شرط ہے نا، تو پہنچانے سے پہلے پھر دیکھنا پڑے گا کہ میں کرنے لگا ہوں تو پہنچانا ہے امام کی بارگاہ۔ نعرہ حیدری، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے امام زمان، اور ہمارے لیے بھی ایک دعا کریں، چونکہ اشرف جلالی کے والے سے مولا نے یہ مجھے غلامی دی ہے اور میں اس کے خلاف مدعی بھی ہوں، اور مولا ہمیں فتح دے، کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کینسلیشن کے لیے کی ہوئی ہے، پروردگار ہمیں کامیابی دے اور سیدہ کے دشمن کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ تشریف رکھیں میرے واجب الاحترام معزز سامعین، یہ تھے جناب قبلہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب جو آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ ایک اعلان سماعت فرما لو، 5 اپریل کوٹ پیر شاہ نزد مگوال مجلس اعزا ہے، جس سے ملک دے نامور علماء و ذاکرین جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جی 28 رجب 13 مارچ مراڑیاں سیدہ میں مجلس اعزا علامہ اظہر عباس حیدری صاحب، علامہ حسنین عباس نجفی صاحب، ذاکر چودھری جاسن جھنڈوی صاحب، حبیب رضا حیدری، رضوان قیامت صاحب و دیگر ذاکرین جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ میرے واجب الاحترام، اب آپ کے سامنے قصائد کی دنیا کا ایک بہت پیارا نام، قاری القصائد، شہنشاہ قصائد، بحر المصائب، ذاکر اہل بیت جناب یاسر غفار کوثر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب وسیم عباس نوتک صاحب سے میری گزارش ہے وہ ممبر پہ تشریف فرماؤں گے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ نا علی دا لے کے کام شروع تے کار، تیرا کام جے اڑے تے میں نے پھاڑ لیں، ڈگ دیاں یا علی مدد کہہ دے، علی بانا پھڑے میں نے پھاڑ لیں، کام جیڑا بھی کار ڈورا علی تے ساٹھ، تیرا کام جے اڑے تے میں نے پھاڑ لیں، علی علی کردہ ٹور جا غاراں دے ویچ تینوں ساپ جے لڑے